صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے. وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رکھتا ہے. جھولیاں مراد نال بھر سوڑیا، جھولیاں مراد نال بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا. جھولیاں مراد نال بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا. جھولیاں مراد نال بھر سوڑیا، جھولیاں مراد نال بھر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا، اللہ 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 کر سوڑیا. بولو اللہ 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 اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھو اللہ 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 اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. ایک گناہ میرا ماں پیوں ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیوں ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیوں ویکھے دیوے دیس نکالا. لکھا گناہ میرا مولا ویکھے، لکھا گناہ میرا مولا ویکھے، لکھا گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. بولو اللہ 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 اللہ
نہیں ہو میرے پلے جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری جے میں ویکھا رحمت تیری جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے میرے مولا 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے لگی چولیاں سب کی بھری جاتی ہے بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 کرے بیڑی تیری بننے لگ جاوے گی اللہ کرے بیڑی تیری بننے لگ جاوے گی صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی اللہ کرے بیڑی تیری بننے لگ جاوے گی ہاں اللہ کرے بیڑی تیری بننے لگ جاوے گی صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی کدی بھی نہ 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 کدی بھی نہ او یارا کدی بھی نہ چھڑنا اے در سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا چولیا مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی اللہ راضی ہوے گا چنگا چنگا بولے گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی اللہ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی اللہ راضی ہوے گا ولیاں دے او یار ولیاں دے سنگ ہاں تو تر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا
جھولیاں مراداں نال بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری عدل کری تا تھر تھر کنبن اچیاں شاناں والے عدل کرے تا تھر تھر کنبن اچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخشے جاسن میرے جے مکالے مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں پلے گن کوئی نہ جدو سوچا شرماواں تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری اینے دکھ نے ایک کوئی دکھ نال مر جاواں میں مولا اینے دکھ نے ایک کوئی دکھ نال مر جاواں میں فضل کرے تاں ڈبدی تر جاواں میں اینے دکھ نے ایک کوئی دکھ نال مر جاواں میں فضل کرے تاں ڈبدی تر جاواں میں تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی تیری سنے عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف ماہ رمضان کی رحمت بری گھڑیوں میں آئیے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے اور آئیے
اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پیش کرتے ہیں، سبھی مل کر انشاءاللہ اپنی حاضری لگوائیں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیاںا بندہ وہ ہے، سیاںا بندہ وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے، سیاںا بندہ وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو رمضان میں ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 مرتبہ درود کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سیانے بندے وہ ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھائے، اس لیے میں نے درود شریف شروع کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال ساڈا رکھوالا ہے، سانو کون مٹاون والا ہے، لجپال ساڈا رکھوالا ہے، سانو کون مٹاون والا ہے۔ ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے لگ گئی ہے، جڑا حسنین دا نانا ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد۔ ہو دیا ضربہ لائی جا، ہو دیا ضربہ لائی جا، جیویں من دا یار بنائی جا، تینوں ایکو کم دی میں گل دساں، تینوں ایکو کم دی میں گل دساں، تینوں ایکو کم دی میں گل دساں، سونے تے درود پہنچائی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا وعلا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا
نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد وچ قبر تے جی گھبراوے گا وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملی والا آوے گا اوتھے کملی والا آوے گا حسنین دا نانا آوے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم جی اچھا میرا ارادہ تھا میں نے کہا وہ آپ نے وہاں پرچی لکھی تھی وہاں نہیں پڑھی میں نے کہا چلو تھوڑی سی پڑھ ٹھیک ہے بھائی عمر نے اسلام پچھلے دنوں حاضری ہوئی تھی تو وہاں فرمائش کی تھی بار بار منت بھی کی تھی پرچی پہ لکھا تو وہ مطلب میں نہ پڑھ سکا آج میں نے کہا چلو انہوں نے بلایا ہے چلو ان کی وہ خواہش پچھلی میرے ذہن میں تھی وہ پوری کر دیتا ہوں بڑا معروف کلام ہے بہت معروف کلام ہے سارا تو نہیں پڑھ پاؤں گا پر تھوڑا سا انشاءاللہ پڑھتا ہوں پھر انہوں نے آج ایک اور حکم کر دیا ہے وہ حکم ایسا ہے کہ ایویں ہوں دے جی ایویں ہوں دے وہ میں بتاؤں گا کیویں ہوں گے آپ پہلے ہی پریشان ہوں گے ایویں ہوں گے سوچنے لگے ہوں گے کیویں ہوں گے آئیے کلام پیش کرتا ہوں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا پڑھیے سارے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ بھی وک جاندی کون بک جاتی کون بک جاتی چلو بتاتا ہوں مل لیندی نہ یوسف نو یوسف رضا گیلانی نے اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام جو حسن کے بادشاہ اللہ نے بڑا حسن دیا یوسف علیہ السلام ایک آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کر دیتا ہوں تھوڑا سا رک کے
صحابہ میں ایک صحابی کو حضور نے فرمایا یہ میری امت کا یوسف ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی کو خود حضور نے یہ لقب دیا، فرمایا میری امت کا یوسف علیہ السلام دیکھنا ہونا تو یہ ہے. وہ کتنے سونے ہوں گے وہ صحابی جس کی تعریف مصطفیٰ کریں. ٹامے ٹامے بولے سبحان اللہ، مشورہ کر کے کٹھے ہو کے بولو سبحان اللہ. میں نے تو شکر ہے مشورے کی بات. ایک نقیب محفل ہیں، ایک سٹیج سیکٹری ہیں، وہ کہتے ہیں استخارہ کر لیں آپ، اس میں لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. میں نے کہا مشورے میں ٹائم نہیں لگتا، تو بغیر مشورے کے کہہ دیں سبحان اللہ. جی رانا صاحب، تو وہ کتنے سونے ہوں گے وہ صحابی جن کی تعریف اللہ کا محبوب کر رہا ہے. حضور فرمائے میری امت میں اگر کسی نے یوسف دیکھنا ہو نا وہ میرے اس صحابی کو دیکھ لے. نام بتاؤں گا، چھاں میں بیٹھے تم بھی پوچھنا چاہو، میں نے دیکھ دے کو نہیں کیمرہ کی روشنی ہے بھائی. بتا دوں نام صحابی کا، اگر کسی کو پتا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ ہمیں اپنے ہیرو جو اصلی اسلام کے ہیرو ہیں، اللہ ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے. ان کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ. صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ. حضور حضرت جریر کو بلاتے، حضور خود بلا کے دیکھتے اور پھر فرماتے میری امت کا یوسف دیکھنا، میرے جریر کو دیکھ لو. یہ آج کی بات نام ذہن میں رکھ لیں، جریر بن عبداللہ. پھر کدے آؤں گا پوچھوں گا امت محمدیہ کے یوسف. تو شاعر کہتا ہے مل لیند نہ یوسف نو خود آپ بھی بک جاندی. مل لیند نہ یوسف نو خود آپ بھی بک جاندی. اکھیاں دی وسک لیندی سینے وچ ٹھنڈ پیندی. تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے. تصویر محمد دی تے کہندی نا بن سکی ہے، نا بن سکے گا، نا بن سکی ہے، نا بن سکے گا. مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیرے جواب تیرا. رکھ ہوے ٹہنیوں دے پور نال ساجدی. ہاں بھئی رکھ ہوے ٹہنیوں دے پور نال ساجدی. سولی جی میں شاہ من سور نال ساجدی. بھوک سدا بھوکے مجبور نال ساجدی. مل جتے لگے مزدور نال ساجدی. شام دی زمین کوہ تور نال ساجدی. جڈی سونی اکھ ہوے نور نال ساجدی. کدوں ساری دنیا فطور نال ساجدی. چڑھ دی جوانی تے شعور نال ساجدی. اے جنت بھی من آئے حور نال سجدی. روزے دی افطاری تے کھجور نال سجدی. پر ناصر شاہ اس گل وچ شک کیڑا باقی ہے. ساری کائنات پئی حضور نال سجدی. بولو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیرے جواب تیرا. محبوب جو ہویو رب بولو جیڑی گل منوا، جیڑی گل منوا، جیڑی گل منوا منوا سکتا.
کیا بات کی ہے شاعر نے؟ محبوب جو ہویو رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکدا تیری عرش فرش تے پئی پئیے تیری عرش فرش تے پئی پئیے گنہگار چھڑوا سکدا ساری عمر جو کیتے اسا عمل پورے بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا توجہ بھائی میرا نبی ادو بھی نبی سی جس ویلے نہیں سی کوئی انسان بنیا میرے نبی دے نور تو جو بنیا زمین بنی تے پاویں آسمان بنیا تے زمان بنیا تے مکان بنیا اور نور تو سارا جہان بنیا سچ دسا دا سنا خان بنیا نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی گئے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑی زلفاں بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑی زلفاں زلفاں بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے اجیا تین بناونا ہے رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے اجیا تین بناونا ہے جدا میرے محبوب دا جی کردہ اسا ہو جیا یار سجاونا ہے اسا ہو جیا یار سجاونا ہے پڑے خاک ہو اساں ہو جیا یار سجاونا ہے اساں ہو جیا یار سجاونا ہے پھر کی ہویا تے محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جگانا دی جان ہوے پاویں تو بولے کوئی زبان بوے تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری نبی دے نور دی ونڈ ہوئی میرے
آقا دے حسن دی ونڈ ہوئی، میرے آقا کا نور تقسیم ہوا، حضور کا نور بٹا تو کس کو کیا ملا؟ میرے آقا دے حسن دی ونڈ ہوئی، اس ونڈ وچوں ساری کائنات بن گئی، او دے چہرے دے نور تو دن بنیا، او دیاں زلفاں دی سیاہی تو رات بن گئی، تے جڑے میرے نبی دے قریب 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 ہوئے تو جگ وچ انہاں دی بات بن گئی، اللہ پاک دا سارا قرآن یارو او میرے سونے محمد دی نعت بن گئی، بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے گا مثال تیری۔ شعر سنیے، شعر سنیے، شاعر کہتا ہے ہو بوئے جنت، بڑا خوبصورت شعر، ہو بوئے جنت یا مشک و عنبر، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، ملا ہے جس کو اور ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رس کے گلاب تیرا، حضور کا پسینہ، یہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کی ذات پر بحث نہیں کرنی چاہیے، جو لوگ حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کے علم کے بارے میں، حضور کی شان کے بارے میں، حضور کے علم غیب کے بارے میں، نور و بشر کے بارے میں جو لوگ بحث کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس تک تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں حضور کی امت کو حضور کے پیشاب تک رکھو، حضور کی امت کو صرف حضور کے پیشاب تک رکھو، حضور کا پیشاب بھی کائنات سے اعلیٰ ہے۔ دو صحابیات ہیں جنہوں نے حضور کا پیشاب پی لیا تھا، دو صحابیہ نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا تھا، انہوں نے پیا، ام ایمن نے پی لیا، سرکار نے پوچھا ام ایمن ڈال آئے، پھینکا ہی تم اس کو؟ تو کہتی ہیں حضور پھینکنے کی چیز ہی نہیں تھی، میں ایسی جگہ ڈال کے آئی ہوں جہاں کسی کا پاؤں نہیں پڑے گا، ایسی جگہ ڈال کے آؤں جہاں کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا ہاں تم پی گئی ہو، فرمایا تم پی گئی ہو؟ جی حضور میں پی گئی ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم نے پی لیا ہے، کیسا لگا؟ سرکار اس میں تو خوشبو اتنی تھی، نہ مشک میں، نہ عنبر میں، نہ گلاب میں، نہ عطر میں، یہ بلا پھینکنے کی چیز تھی جو اتنی خوشبو والی ہو؟ سرکار میں تو پی گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا جا پھر تجھے مبارک ہو، تیری 7 نسلوں میں کسی کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ پیا ام ایمن نے اور 7 نسلوں تک اس کا اثر گیا، تیری 7 نسلوں میں کسی کو پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک بات کہہ دوں، میں پڑھتا ہوں نا حدیث الحمدللہ تو غور کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا نقطے موتی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسے ہی غور کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کا غلام بنایا ہے، غوث پاک کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا ہے، پیروں کو ماننے والے ہیں، ادب والے لوگ ہیں، اس لیے اس میں نقطے دیکھتے ہیں تو نقطے بھی ادب والے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے سوچا، استاد بیٹھے تھے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے تھے، میں نے کہا جی حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ حضور یہ کہہ دیتے کہ تمہارے جسم میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، پیٹ کا نام کیوں لیا؟ تم بھی اور تمہاری 7 نسلوں میں پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، ساری بیماریاں پیٹ سے چلتی ہیں، شوگر ہو تو یہاں سے، ہیپاٹائٹس ہو تو یہاں سے،
خون خراب ہو تو یہاں سے، جگر خراب ہو تو پیٹ میں، یہ ساری چیزیں پیٹ میں ہے نا بھائی. سرکار نے فرمایا کوئی مرض ہی نہیں لگے گی. اب بولو تو صحیح سبحان اللہ. صرف یہ نہیں کہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا، فرمایا صرف تمہارے پیٹ میں، تمہاری اور تمہاری آنے والی نسلوں میں پیٹ کی تکلیف کوئی بھی نہیں ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا ایک نقطہ اور یہاں پر عرض کر دیتا ہوں چلتے چلتے، بات لمبی ہو جائے گی، پھر میں قاری صاحب کی دوسری فرمائش، بس یہ اس کو میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک نقطہ اور سن لیجیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، حضور سے پڑھے ہیں، حضور سے سیکھا ہے، قرآن حضور سے لیا، حدیث حضور سے لی، شریعت حضور سے لی، شریعت سمجھنے کا مزاج حضور سے لیا. ایسے نا صحابہ سے بڑھ کر تو دین کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. حضور نے تو فرمایا تھا پھینک کے آؤ، انہوں نے پی لیا. پتا چلا کبھی کبھی عشق ایسے کام کروا دیتا ہے جہاں حکم نہیں دیکھتے. عشق ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے. وہ کس طرح کہا تھا علامہ اقبال نے، کسی کو پورا شعر یاد ہو تو میرے مدد کیجیے گا، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو حیرت لبے تماشا، کہ عقل سوچتی رہ گئی کہ آگ میں گر جائے گا تو جل جائے گا، لیکن عشق تھا، اس نے کہا نہیں چھاڑ مار دے. تو جو عشق ہوتا ہے یہ بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. اس پر ایک میں آخری دلیل آپ کو سیاستہ سے دوں کہ صحابہ نے بعض ایسے ایسے کام بھی کیے جن کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا. آج کل جو لوگ کہتے ہیں یہ کت لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو بھائی سارے کام لکھے کہ نہیں ہوتے، کچھ یہ عشق بھی تو کہتا ہے، یہ اندر کا مفتی بھی تو کہتا ہے کچھ کر لو. یہ ہاں، یہ جو اندر کا عشق بیٹھا ہے، اندر کا ضمیر بیٹھا ہے، یہ نہیں تجھے کہتا کہ اس میں ادب ہے، اس میں احترام ہے، اس میں پیار ہے، اس میں عشق ہے، یہ کام کر لے. سارے کام لکھے دیکھو گے. صحابہ کرام کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور کے دور میں 2 مؤذن تھے. میں نے وہاں بتایا تھا اسلام پور. حضور کے دور میں 2 مؤذن تھے، ایک مکے کا ایک مدینے کا. مدینے کے مؤذن کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال کا نام نہیں جانتے؟ کمال ہوگی بھائی. حضرت سیدنا بلال حبشی یہ حضور کے مدینے کے مؤذن تھے، لیکن سفر میں جہاں بھی جاتے ان کو ساتھ لیتے تو یہ ہر جگہ اذان دیتے تھے. مکے میں جب یہ آئے، حضور لے کر آئے فتح مکہ کے بعد، حضور جب ان کو مکے میں لے کر آئے تو سرکار نے فرمایا بلال اذان دو. حضرت بلال نے اذان پڑھی. اب میں مکے کا مؤذن بتا رہا ہوں آپ کو کون ہے. حضرت بلال مکے میں اذان دے رہے ہیں. اذان دی حضرت بلال نے تو کافروں کے کچھ لڑکے ایک سائڈ پہ کھیل رہے تھے. جیسے حضرت بلال نے اذان دی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر انہوں نے اذان دی اور وہ بچے جو کھڑے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، انہوں نے بھی جناب وہ حضرت بلال کی طرف منہ کر کے چھپ چھپ کے پہاڑیوں کے پیچھے اور حضرت بلال کی نقل کرنے لگے. وہ بھی اذانیں دینے لگے، کافروں کے بچے. تو سرکار کی نظر پڑ گئی بچوں پہ. وہ تو نقلیں اتار رہے تھے، نقلیں. حضرت بلال نے اذان ختم کی. سرکار نے صحابہ کو بلایا، 2-3 صحابہ کو، فرمایا وہ جو بچے اذان پڑھ رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. بچے ڈر کے کچھ بھاگ گئے، کچھ کھڑے رہ گئے. یہ بھی ڈنڈے لگیں گے ہمیں، مسلمانوں کے نبی ہمیں ماریں گے کہ ہم نے ان کی نقلیں اتاری اور یہ ہماری ابھی خیر نہیں. کچھ بھاگ گئے، کچھ ہاتھ آ گئے، ان کو لے آئے حضور کی بارگاہ. سرکار نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں. کون نہیں سمجھے یار؟ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. سرکار نے ان کو تسلی دی. 4-5 بچے تھے. ایک بچے پر حضور کی نظر پڑی جس کی آواز سب سے سونی تھی. حضور نے اس کو بلایا. وہ تھوڑا سا قد میں بھی زیادہ تھا، تکڑا جوان گبرو ہو رہا تھا. سرکار نے فرمایا بیٹا تم نے اذان بڑی سونی دی ہے، ایک بار پھر سناؤ نا. تو وہ ڈر گئے.
کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے آگے پیچھے دیکھنے لگ گئے. سرکار نے فرمایا ڈرتے کیوں, پڑھو نا اذان. وہ پھر ڈر گئے. حضور نے پھر قریب بلایا. ایک ہاتھ حضور نے ان کے یہاں رکھا, ادھر سر کے دائیں طرف, دائیں کان کے اوپر, اور ایک ہاتھ حضور نے اس کے سینے پہ رکھا اور یوں پھیر دیا ہاتھ. بس یہ ہاتھ یہی رکھا تھا اور یہ ہاتھ حضور نے ایسے پھیرا نا, ان کے اندر کا کفر اتر گیا, وہ اندر سے مسلمان ہو گئے. توجہ ادھر بھائی. سرکار علیہ السلام نے اس کو اندر سے دھو دیا. بس اذان بعد میں پڑھی, پہلے کلمہ پڑھا حضور. کلمہ پڑھ کے حضور کا صحابی بن گیا. سرکار نے فرمایا اب اذان دو گے؟ اس نے کہا جی اب تو رج رج کے پڑھوں گا, چاہے کھلے لگے اذان پڑھوں گا. اب گھر والے ماریں گے تب بھی نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ حضور نے پہاڑی پہ کھڑا کر کے انہیں اذان دلوائی. انہوں نے اذان دی. ان کا نام بتا دوں یا ادھار چھوڑ دوں؟ بتا دوں. ان کا نام ہے ابو محذورہ. اور ہم سے زیادہ نا وہ دوسرے جو ہیں حضرات جو رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں یوں کر کے, جن کو اہل حدیث کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ بڑا مانتے ہیں حضرت ابو محذورہ کو. برائے نام ان کے نام پہ مسجدیں بھی بناتے ہیں. وہاڑی روڈ پہ جائیں نا, گڑھا موڑ اڈے پہ, بالکل اڈے کے اوپر, روڈ کے اوپر, مین روڈ کے اوپر, وہاڑی روڈ پر جامع مسجد اہل حدیث ابو محذورہ, اس صحابی کے نام پر. تو حضور نے ان کو مکے کا مؤذن بنایا. فرمایا آج کے بعد مکے میں تو اذان دیا کرے گا. لیکن جو بات کرنے لگا ہوں عشق کی, وہ یہ ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت علی کے دور تک زندہ رہے ہیں. اتنی لمبی عمر پائی ہوئی, سرکار نے دعائیں دی تھی. اتنی لمبی عمر میں ان کی ایک خاص بات تھی, اور میں انہیں اہل حدیث غیر مقلدین حضرات سے بھی کہتا ہوں, حضرت ابو محذورہ کی ساری بات مانتے ہو, ایک بات یہ بھی مان لیا کرو. توجہ بھی بیٹا. حضرت ابو محذورہ نے یہ سر کے بال رکھے تھے نا, زلفیں رکھی تھی, تو کبھی کٹوا بھی لیتے تھے, حلق کرواتے تھے, گنجے ہو جاتے تھے. لیکن یہاں جہاں حضور نے ہاتھ رکھے تھے نا, یہ بال کبھی نہیں کٹواتے تھے. وہ جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا یہ بال کبھی نہیں کٹواتے تھے. یہ بال ان کے اتنے لمبے ہو گئے تھے, اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ نیچے زمین پہ لگتے تھے یوں رگڑ کے. وہ جب چلتے تھے تو انہیں اکٹھا کر کے یوں سنبھال کے پھر چلا کرتے تھے. ان کے صرف ایک دفعہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا یہاں, انہوں نے کہا جہاں حضور کا ہاتھ لگ گیا وہ بال میں نہیں کٹواتا. یہ سیاستہ میں لکھا ہے. حضرت ابو محذورہ کے اتنے لمبے بال, یہ والے صرف ادھر کے بس, باقی سارے بال کٹوا لیتے, یہ نہیں کٹواتے تھے. کسی نے پوچھا امی یہ کیوں نہیں کٹواتے؟ کہتے اس لیے کہ یہاں ید اللہ والے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ صرف حضرت ابو محذورہ نے رکھے تھے بال اتنے لمبے, کئی اور صحابہ ہیں جن کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا, وہ سارے کٹوا لیتے تھے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے سر پر بھی تو کبھی کبھی حضور نے ہاتھ رکھا ہی ہوگا, حضرت مولا علی کے سر پر حضور نے اکثر ہاتھ رکھا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھ کے دعائیں دی, اور بڑے بڑے صحابہ کے سروں پر حضور نے ہاتھ رکھا, حسنین کریمین اپنے نواسوں کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو محذورہ بڑا عاشق اور یہ چھوٹے عاشق ہیں؟ نہیں, اپنے اپنے عشق اور اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. اب ہم میلاد مناتے ہیں تو کچھ بندے کہہ دیتے ہیں بولا ہم گھنے بڑے عاشق ہو, صحابہ سے بڑے, وہ تو کون نہیں کرا کرتے, ہم کرنے لگ رہے ہو, بولا ہم بڑے عاشق ہو گئے ہو. ہم کہتے ہیں ان کے دور میں جو تقاضا تھا وہ انہوں نے کیا, ہمارے دور میں جو تقاضا وہ ہم پورا کرتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں, اندر کے مفتی سے پوچھ لیا کریں. سیاستہ میں ہے وابسہ, حضور کے صحابی ہیں, ایسے پیچھے آ کے بیٹھ گئے, پیچھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وابسہ میرے قریب آ جاؤ. آخری بات پیش کر دو, توجہ بھی. آپ نے فرمایا وابسہ میرے قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ اٹھے, حضور کے پاس آ گئے, فرمایا اور قریب آ جاؤ. وہ اور قریب, حضور نے فرمایا اور نیڑے ہو جاؤ.
وہ اور نیڑے آ گئے، فرمایا اور نیڑے آ جاؤ۔ وہ اتنا قریب آ گیا، حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگ گیا، حضور نے مجھے اپنے اتنے قریب بٹھایا کہ حضرت صدیق اکبر سے بھی آگے بٹھا دیا، حتیٰ کہ میرے گوڈے حضور کے گھٹنے مبارک سے ٹچ ہونے لگے، اتنا قریب حضور نے مجھے بلا لیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا وابسہ گھر سے چلے تھے، کچھ سوچ کے آئے تھے کہ میں نبی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی سوال کروں گا؟ سوچ لو، مشورہ کر لو، بنے سبحان اللہ کو نہیں بن دی۔ وہ گھر میں صلاح کر کے چلے تھے کہ میں کچھ حضور سے پوچھوں گا، حضور مدینے میں مسجد نبی میں بیٹھے جان گئے کہ وہ کیا سوچ کے آیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور دل کی خبر جانتے ہیں، دل دی گل ڈساونا حضور جان دل، او دل دی گل ڈساونا حضور جان دل، چندر کو لگاونا حضور جان دل، او دل دی گل ڈساونا حضور جان دل، دل دی گل ڈساونا حضور جان دل، چندر کو لگاونا حضور جان دل، تو اجا میرے نبی کو آدھا ہے بشر، دشمن آ جاوے جو سونے مدنی سہی دے گھر، چادرہ بچھاونا حضور جان دے، چادرہ بچھاونا حضور جان دے، چندر کو لگاونا حضور جان دے، موجزات میرے سید بے مثال ہے، کم میرے نبی دے سارے پاکمال ہے، پتھر کو الوامنا حضور جان دے، پتھر کو الوامنا حضور جان دے، چندر کو لگامنا حضور جان دے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے حضرت وابسہ سے فرمایا وابسہ سوال سوچ کے آئے تھے کہ میں نبی سے سوال پوچھوں گا اپنے نبی سے؟ حضرت وابسہ کہنے لگے ہاں حضور کچھ ارادہ تو یہی تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا سوال تم کرو گے یا میں سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ انہیں کہا سونیا اگر سوال بھی بتا دیں اور جواب بھی بتا دیں تو کرم والا ہے کرم۔ سرکار نے فرمایا تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو، تمہارے من کے اندر یہ بات ہے کہ آج میں حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، یہ پوچھنے آئے ہو۔ کہنے لگے حضور اللہ کی قسم میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ اب سنو حضور کا جواب۔ سرکار حضرت وابسہ فرماتے ہیں حضور نے یہ تینوں انگلیاں اپنی یہ تینوں کٹھی کی، حضور نے میرے دل والی جگہ پہ ماری آرام سے پیار سے، اور فرمایا استفتک من قلبک۔ حضور نے تینوں انگلیاں ایسے فرماتے ہیں کہ میرے دل والی جگہ پہ مار کے کہا استفتک من قلبک۔ سرکار نے فرمایا نیکی اور بدی کے بارے میں لمبی چوڑی میں کیا لسٹ تمہیں گنواؤں، تفصیل کیا بتاؤں، بس جب بھی یہ سوال آئے نا تو اپنے دل سے پوچھ لینا، دل بتا دے گا نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کیسی ڈیفینیشن حضور نے کی نیکی اور بدی کی؟ سچی بات بتاؤ ایمانداری سے، یہ اندر جو دل ہے یہ بندے کو گناہ پہ بھی شرمندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ رمضان شریف ہے، بندہ روزہ چھوڑتا ہے، ملامت ضرور اندر والا دل کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے شرم نہیں آئی تجھے، وہ دیکھ فلانا کمزور بندہ اس نے اگر کرتا ہے اٹھا کٹا تو نہیں رکھا۔ یہ دل اندر سے بتاتا ہے، بندے کو خیال تو آتا ہے یار کام بڑا ہے، نماز چھوڑ دی، یہ دل اندر سے کہتا ہے شرم نہیں آتی نماز چھوڑ دی، جس رب کا رزق کھاتے ہو اس کے بارے میں جھک بھی نہیں سکتا۔ تو دل بتاتا ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے، اچھائی کرو گے تو یہ دل کہے گا بڑا سونا کام کیا، تسلی دے گا، اندر سے سکون ہو جائے گا۔ تو سرکار نے اتنی اچھی تعریف کی، فرمایا تم اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، یہ دل ہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ جب ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں خدا کی قسم ہمارا دل کہتا ہے
یہ تو تمہارے پاس ہزاروں تھے، کروڑوں ہوتے تو کریم آقا کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ ہمارے دل سے پوچھ کے دیکھو اعتراض کرنے والوں، یہ تو ہمارے من سے پوچھ کے دیکھو، ہمارے اندر کے مفتی سے پوچھ کے دیکھو، یہ ساری رات حضور کے لیے کیوں جگرتا کرتے گئے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ زندگی دے اتنی بڑی کہ قیامت تک لمبی زندگی ہو ہماری، ساری دن ساری رات حضور کے گیت گاتے رہے، پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، تو اس لیے لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب کے حکم پہ بس آخری کلام پیش کرتا ہوں نعت کے حوالے سے، ہے سرائکی میں کلام ہے، وہ کسی اپنے اللہ کے ایک ولی خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے سرائکی میں کافی لکھی تھی کہ دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندے، یہ انہوں نے لکھا تھا۔ بڑا اوکھا کلام ہے، کافی ہے آپ کی۔ تو احمد علی حاکم صاحب نے اس کے جواب میں لکھا، معراج کی رات حضور مسجد اقصی میں گئے نا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول وہاں جمع تھے پہلے سے۔ جیسے ہی حضور آئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کا حسن دیکھا نا، تو سارے نبی کیا کہتے ہیں؟ آؤ سنیے، سارے نبی کہتے ہیں تک کے نبی کہ ہر کوئی، تک کے نبی کہ ہر کوئی، صاحب حسن ایویں ہو دل۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سبحان اللہ۔ ہاں تک کے نبی کہ ہر کوئی، صاحب حسن ایویں ہو دل، تے کہندا پھرے او فلکاں دا چن، کہندا پھرے فلکاں دا چن، عرشاں دے چن ایویں ہو دل، تک کے نبی کہ ہر کوئی، تک کے نبی کہ ہر کوئی، صاحب حسن ایویں ہو دل، تے کہندا پھرے فلکاں دا چن، عرشاں دے چن ایویں ہو دل، تک کے نبی۔ مزمل صاحب، معراج کی رات حضور آرام فرما ہے، حضور آرام فرمائے، ام ہانی کے گھر میں جبریل امین جگانے کے لیے آئے، اللہ نے بھیجا جاؤ میرے یار کو جگاؤ، بنا کے دولہا بنا کے میرے پاس لے کر آؤ۔ جبریل امین آتے گئے، دیکھا حضور آرام فرما گئے، سوچنے لگ گئے اللہ کا محبوب ہے، جگاؤں تو کیسے جگاؤں، واج ماروں تو بے ادبی، دروازہ کھٹکھٹاؤں تو بے ادبی، ہاتھ لگاؤں تو بے ادبی، جگاؤں تو کس طرح جگاؤں۔ اسراد شب، جواب سنیے، اسراد شب فرمایا رب، جبریل رکھ تلیاں تے لب، اسراد شب فرمایا رب، جبریل رکھ تلیاں تے لب، او جبریل رکھ تلیاں تے لب۔ جبریل نے لب رکھ دیے، چوم لیا، چوم کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چمن دے لئی، او چمن دے لئی، چمن دے لئی، چمن دے لئی، مٹھڑے مٹھن ایویں ہو دے، چمن دے لئی
او چمن دے لئی مٹھڑے میٹھا ایویں ہوندے. میں بدلتا ہوں، ایک لفظ بدلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے بندے سمجھتے ہیں. ایک لفظ اس میں بدلتا ہوں میں. اسرا دی شب فرمایا رب جبریل رکھ تلیاں تے لب. جبریل کہنے لگا چمن دے لئی تے گھومن دے لئی. چمن دے لئی نالے گھومن دے لئی او مٹھڑے میٹھن ایویں ہوندے. چمن دے لئی گھومن دے لئی مٹھڑے میٹھن ایویں ہوندے. بولے جبریل. یہ دوسرے کلام کا شعر ہے. تلیاں چومنے پر مجھے ذہن میں آ گیا. بولے جبریل تلیاں کو یوں چوم کرے. بولے جبریل تلیاں کو یوں چوم کر آج تو نوکری کا مزہ آ گیا. آج تو نوکری کا مزہ آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کام آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کام آ گیا. اسرا دی شب فرمایا رب جبریل رکھ تلیاں تے لب. چمن دے لئی تے گھومن دے لئی مٹھڑے میٹھا ایویں ہوندے. تک کے نبی. یہ تو جبریل نے لطف لیا، مزہ لیا. اب نبی کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے مسجد اقصی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کا حوصلہ دے کر کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے اقصی دے بچے پڑھ مقتدی آکھن پئے سارے نبی. اقصی دے بچے پڑھ مقتدی آکھن پئے سارے نبی. آکھن پئے سارے نبی کہ وکھری ادا تے نام مصطفیٰ. تیری وکھری ادا تے نام مصطفیٰ. اور رب دے سجن ایویں ہوندے. وکھری ادا نام مصطفیٰ. رب دے سجن ایویں ہوندے. تک کے نبی بلایا جنوں شاہ امم تے دے کے کہیا جسنو علم. دے کے کہیا جسنو علم. پھر مرحب کوے کھا کے زخم. مرحب کوے کھا کے زخم. او خیبر شکن ایویں ہوندے. تک کے نبی تک کے نبی کہ ہر کوئی صحب حسن ایویں ہوندے.
کاندا چل ارشاد چل ایویں گود مارے آنگن میں آجو سرکار مارے آنگن میں آجو مارے آنگن میں آجو سرکار مدینہ مارا ساوریا ساوریا اور درشن بس من ہو جائے جیون میں رہ نہ جائے کتے من کی من میں درشن بس من ہو جائے جیون میں رہ نہ جائے کتے من کی من میں مرا دل بر مرا دل دار مرا دل بر مرا دل دار مدینہ مرا ساوریا ساوریا اور نور مجسمہ کا جات سے تھاری تو کر دو روشن کوئی رات نور مجسمہ کا جات سے تھاری کر دو روشن کوئی رات ماری کدے سپنا میں دے دو جی دیدار کدے خوابہ میں دے دو جی دیدار مدینہ مرا ساوریا 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 مارے آنگن میں آجو سرکار مدینہ مرا ساوریا اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے وہ عزیز ہمارے وہ دوست وہ ہمارے پیارے جو پچھلے ماہ رمضان ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا بہن کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کا کوئی دوست یار عزیز رشتہ دار اللہ جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے دعائیں مانگا کرو اپنے مرحومین کے لیے پتہ نہیں کس کی دعا کہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ لاج رکھے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور ہم تو ایک دوسرے کے لیے جتنی دعا کرتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی کے بھلے کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہی دعا پہلے مانگنے والے کے حق میں اللہ قبول فرما دیتا ہے اور اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ ہو کے بندے کی بھلائی مانگ رہا ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں پھر عرض کروں گا خدا را مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے نماز روزے سے دور ہے خدا را اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بناؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اپنے مدرسوں کو آباد کرو یقین جانیے کامیابی اسی کے اندر ہے اور کہیں بھی نہیں ہے کامیابی آپ جتنا دنیا بھر کے علوم حاصل کر لیں سارا کچھ پڑھ لیں سارا کچھ سیکھ لیں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم بھی نہ ہو کہ آپ اپنی نماز کے بارے میں جانتے ہیں اپنی شریعت کے بنیادی اصولوں کا بھی پتہ نہ ہو کیسا عجیب مسلمان ہے وہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا تقریباً 2-2.5 سال پہلے غالباً میں نے اخبار میں یہ بات پڑھی تھی کہ پاکستان کا ایک رائٹر جس نے وہ کالم لکھا تھا کالم نگار وہ کہتا ہے میں انڈیا گیا تھا وہاں ہماری کانفرنس تھی صحافیوں کی تو کہنے کہ میرے انڈیا کے کچھ دوست تھے صحافی انہوں نے مجھے بلایا توجہ سے بس یہ آخری بات اور پھر دعا سلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تو صحافت پہ ہماری باتیں ہوئی ادب پر اس کے بعد پھر وہ جب میٹنگ ختم ہو گئی نا تو کہتے میرے پاس 2 ہندو رائٹر آ کے بیٹھ گئے جو میرے بڑے گہرے دوست تھے
تو اکثر ہماری واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور نیٹ پر اور ٹیلی فون پر ہماری باتیں ہوتی تھیں، لیکن آج آمنے سامنے ہم ملے تھے تو باتیں ہونے شروع ہو گئی. تو ایک ہندو کہنے لگا مجھے، کہنے لگا یار ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیں. میں نے کہا جی پوچھو. کہنے لگا جی آپ کے مذہب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی پوچھو. کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے کئی خدا بنا رکھے ہیں، کوئی ہنومان کو مانتا ہے، کوئی کرشنا کو مانتا ہے، کوئی دیوتا کو مانتا ہے، کوئی دیوی کو مانتا ہے، کوئی ماتا کو مانتا ہے، کوئی کالی دیوی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی گاؤ ماتا کو کی پرستش کرتا ہے. تو بالکل ہمارے ہاں ہیں، اپنے اپنے گھر میں خدا ہیں، اپنے اپنے خدا ہیں، اپنے اپنے جیسے سمجھ میں آئے وہ اپنے خدا بنا رکھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ہندو نے مسلمان سے سوال کیا کہ لگے ہم نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، تمہارے کتنے خدا ہیں؟ یہ ایک ہندو مسلمان سے پوچھ رہا ہے تمہارے کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے ہمارا، ہمارے کوئی زیادہ خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے ہمارا، اللہ وحدہ لا شریک. کہنے لگے یہ تو تم زبان سے کہہ رہے ہو نا، لیکن میں دنیا بھر میں پھرتا ہوں بیٹا، میں دنیا بھر میں پھرتا ہوں. کہنے لگے میں نے مسلمانوں کو قریب سے ہندوستان میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا، دنیا بھر میں دیکھا. کہنے لگے مسلمان بھی تو کئی خداؤں کو مانتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگے ایسے کہ محرم میں تمہارا خدا کوئی اور ہوتا ہے، محرم میں تم تھوڑا سا کپڑے بھی بدل لیتے ہو، فیشن بھی بدل لیتے ہو، نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہو، 10-15 دن جو ہے نا تم یاد حسین میں، یاد اہل بیت میں روتے بھی ہو، رلاتے بھی ہو. اور پھر سفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول آتا ہے تو پھر تمہارا خدا کوئی اور ہوتا ہے، پھر تم محمد کے خدا کو مانتے ہو. وہاں حسین کے خدا کو مانا صرف 10 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے محمد کے خدا کو مانتے ہو. پھر تھوڑا سا آگے جاتے تو کہتے رمضان میں تمہارا خدا کوئی اور ہوتا ہے. کہنے لگے جو تمہارا خدا رمضان میں تمہارے چینل دیکھتا ہوں، تمہاری چینلوں پر وہ عورتیں آتی ہیں، رمضان کے علاوہ تو وہ دوپٹہ اتار کے بات کرتی ہیں، رمضان میں وہ دوپٹہ سر پہ رکھ لیتی ہیں، تو کیا اس خدا نے رمضان سے پہلے دوپٹے کا حکم نہیں دیا؟ اس کا مطلب تمہارا رمضان میں خدا اور ہے، رمضان کے بعد خدا بدل جاتا ہے تمہارا. وہ کہتا ہے دوپٹے نہ رکھو، فیشن بھی بدل لو، کپڑے بھی بدل لو، ہولیا بھی بدل لو. کیا اس نے مسلمانوں کے منہ پہ تماچا نہیں مارا؟ ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہمارے خدا کوئی اور ہے، لیکن کردار ہمارا یہ کہتا ہے رمضان میں ڈنڈی نہ مارو، رمضان میں سچ بولو، رمضان میں سچ بولو، رمضان میں سچ پورا تولو، رمضان میں بے ایمانی نہ کرو، رمضان گزر جائے پھر اپنی کسر نکال لو. کیا مطلب اس خدا نے جو چیز حرام رمضان میں کی ہے وہ رمضان کے بعد بھی کی ہے؟ رمضان میں مسجدیں تمہاری بھر جاتی ہیں، ہندو کہنے لگا مسجدوں میں وہ رش ہو جاتا ہے. کیا اس خدا نے رمضان کے علاوہ نمازوں کی پابندی کا نہیں کہا؟ وہ صحافی آخر میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. اس ہندو کو کوئی جواب دے نہ پایا. آخر میں لکھتا ہے یہ سوال میں اپنی پوری امت مسلمہ پر چھوڑتا ہوں، خدا را اپنے کردار سے جواب تو دے دو. اپنے کردار سے جواب تو دو، بدلو اپنے آپ کو، چینج کرو. کوئی تم پر انگلی نہ اٹھائے. اللہ کے محبوب نے ہمیں دین وہ دیا ہے، ہمارے جیسا دین کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جیسی تہذیب کسی کے پاس نہیں ہے. بس یہ ایک فکر انگیز بات تھی. غازی کی یاد تازہ کروا دو، وقت کافی ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ سحری کا وقت بھی قریب ہونے والا ہے. 12:51 ہو گئے، 1 بجنے والا ہے، تو لہٰذا آج اتنا ہی کافی ہے. غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین غازی صاحب کے درجات بلند فرمائے. غازی ممتاز، ہر سنی غازی ممتاز قادری ہے، جس کے دل میں، جس کی زبان پہ یا رسول اللہ ہے، اور جو اپنے نبی کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہے، وہ غازی ممتاز قادری ہے. اس لیے غازی ممتاز قادری نے یہی پیغام دیا ہے
کہ حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی شان، حضور کے کمال پر کوئی کمپرومائز نہیں، حضور کے قانون پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، بس حضور کی ذات پر عظمت کی بات تو کرو، تنقیص کی بات نہ کرنا، نقص اور عیب نہ نکالنا۔ جس نے عیب نکالا تو پھر وہی بات ہے کہ جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے تو ان کو انگریزوں نے پھانسی دے دی۔ اس کے 2 مہینے بعد ہندوؤں نے بہت بڑا جلسہ کر لیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہندو جمع ہو گئے، خوشیاں منا رہے تھے کہ مسلمانوں کے غازی کو انگریزوں نے ہمارے کہنے پہ پھانسی دے دی ہے۔ تو اس بڑے مجمع میں ایک ہندو نے وہ کتاب، جس کتاب کے پیچھے غازی علم دین شہید نے راجپال کو ہندو کو مارا تھا، وہ ایک ہندو پنڈت کھڑا ہوا، اس نے کتاب اٹھائی، کتاب اٹھا کے فضا میں لہرا کے کہنے لگا، ہندو قوم سے میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کتاب ہمارے راجپال سوامی نے لکھی تھی، یہ کتاب بند نہیں کریں گے، ہم اس کو چھاپیں گے، اس کو ہم آگے پھیلائیں گے، اس کو پبلش کریں گے اور اس کی جناب خوب پبلسٹی کریں گے اور لوگوں میں دیں گے۔ راجپال کا مشن ختم نہیں ہوا، راجپال کے مشن کو آگے چلائیں گے۔ تو اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے کھلے عام بات کی، 1 دفعہ کی، 2 دفعہ کی، تیسری دفعہ جب اس نے یہ کہا کہ ہم راجپال کے نام کو زندہ رکھیں گے اور کتاب کو چلائیں گے آگے، اور جو ہو سکتا ہے مسلوں سے وہ مسلے کر کے دکھائیں۔ ایک بیل ریڑی پہ نا جٹ جا رہا تھا، مسلمان جٹ، وہ ریڑی سے اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا سٹیج کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا، تم یہ جرت کر کے دیکھو، غازی علم دین قبر میں گیا ہے، چھرا باہر رکھ کے گیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، لبیک یا یہ نعرہ عام کر دو، یہ نعرہ عام کر دو، یہ غازی ممتاز قادری کا نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک لبیک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول، میں آپ کی عزت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور کو کریں کہ حضور آپ ادھر آ جاؤ، آپ حاضر ہو جاؤ، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ کے نام پر کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، آپ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں حضور، ہم حاضر ہیں۔ تو اس جٹ نے کیا کہا؟ غازی علم دین گیا ہے قبر میں، چھرا باہر رکھ کے گیا ہے، تم چھاپ کے دیکھو، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہی ہم کہتے ہیں، تم نے غازی ممتاز کو ٹورا ہے، وہ پستول باہر رکھے گیا ہے، بندوق اپنی باہر رکھے، جو 27 گولیاں ماری تھی، وہ بندوق باہر رکھے گیا، وہ ساتھ نہیں لے گیا قبر میں۔ اس لیے یہ پوری اسلام دشمن سازشیں اور قوتیں سوچ لیں کہ حضور کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے انشاءاللہ حضور کے غلام تیار ہیں۔ جیسے لندن میں، برطانیہ میں غازی تنویر حسین قادری، غازی تنویر حسین قادری، نیٹ پہ دیکھیں آپ، غازی تنویر کا نام لکھ کے آپ سرچ کریں، سامنے آئے گا شیر جوان۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، وہاں 24 مئی کو ایک وہاں برطانیہ میں ایک مرزائی کھڑا ہو گیا، مرزائی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بس غازی تنویر کو پتہ چل گیا، بلکہ پتہ کیا چلا، میں یوں کہتا ہوں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، لاکھوں مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں، لیکن حضور کی نگاہ جس پہ پڑ گئی نوکری کے لیے، لاکھوں کروڑوں 20 کروڑ مسلمان پاکستان میں، لیکن غازی ممتاز کو چنا اپنی عزت کے لیے۔ برطانیہ میں ہزاروں لاکھوں مسلمان تھے، لیکن حضور کی نظر غازی تنویر پہ پڑی، اس نے بھی چھرا اٹھایا، وہی چھرا جو غازی علم دین چھوڑ کے گیا تھا، چھرا لے کے چلا گیا اور اس مرزائی کے گھر داخل ہو کے جا کے اسے قتل کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا اسے۔ برطانیہ کی حکومت کو پتہ چلا، بھاگا نہیں چوروں کی طرح، جا کے گرفتاری دے دی۔
میں نے اس لیے مارا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ہمارے نزدیک حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، خاتم النبیین میرے آقا کی ذات۔ بس برطانیہ کی جیل نے اسے قید کر رکھا ہے، ابھی تو وہ قید میں ہی ہیں، مقدمہ چل رہا ہے ان کا، اور ماشاءاللہ ان کے جو نیٹ پہ پھر پیغامات آ رہے ہیں وہ دیکھنے کے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی عزت کا بھی پہرے دار بنائے، اور حضور جو شریعت دے کے گئے ہیں اس شریعت پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔